باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ انسان بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی رحمت خدا بھی گویا کہ زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کیا اسلام نے کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں جن کے ذریعے جس چیز کو ہم بلا سمجھ رہے ہیں اس بلا کو ٹالا جا سکے؟ تو میں نے کوشش کی تو مجھے دو بحثیں سامنے نظر آئیں۔ ایک بحث یہ ہے کہ اگر مصیبت آنے والی ہے، ابھی آئی نہیں، اس کو کیسے ٹالا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مصیبت آنے کے بعد اس کو کیسا ٹالا جائے۔ تو میں صرف پہلی صورت پہ، پہلے موضوع پہ، پہلے حصے پہ گفتگو کروں گا کہ مصیبت آئی نہیں لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ شاید مصیبت آئے، تو آنے سے پہلے اس کو کیسے ٹالا جائے۔ تو اس حوالے سے دین اسلام رحمت اور خیر ہے بندوں کے لیے، اس میں کوئی زحمت نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور اگر ہم ایسے کام کریں جن کے ذریعے ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں، دن رات ہم ایسے کام کریں، مثلا ہم نمازیں پڑھیں، ہم استغفار کریں، اور ہم یہ یقین رکھیں کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ ہمیں کبھی بھی وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی ہمیں مصیبتوں میں گھرا ہوا نہیں دیکھے گا، تو پھر ہم خود کو ان مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں جو آنے والی ہیں۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں کچھ الفاظ یوں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے عبد کے ظن کے مطابق ہوں، وہ جیسا میرے بارے میں ظن اور گمان رکھے گا میں ایسا ہی ہوں۔ اگر وہ مجھے نجات دینے کا گمان رکھے گا تو میں اسے نجات دوں گا، اگر وہ مجھے رزاق ہونے کا میرے بارے میں گمان رکھے گا تو میں اس کو رزق دوں گا، اگر وہ مجھے غفار کا ظن میرے بارے میں رکھے گا تو میں اس کی بخشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہی فرمایا۔ تو اس حوالے سے جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اپنے پروردگار کو بلائیں، ہم اپنے پروردگار کو پکاریں، ہم اس کی بارگاہ میں جائیں، یقیناً ہمارے دکھ اور مصیبتیں سب کی سب دور ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صابر ہونا پڑے گا، ہمیں بردبار ہونا پڑے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا پڑے گا۔ تو جب یہ سب ہم کام کریں گے تو ان کاموں میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، لیکن ان میں نفع بہت سارا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی مصیبت آنے کا امکان ہو، خطرہ ہو، تو پھر ہم اپنے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بلائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہماری ان مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے۔ اب ان کے لیے یہ جو میں نے کچھ بحث کو دیکھا ہے اور ڈھونڈا ہے، وہ 4 طریقے ایسے ہیں جو مصیبت آنے سے پہلے ہی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے اوامر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو آرڈر کیا ہے میں اس کو لبیک کہوں، میں اس وقت اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہوں۔ مثلا اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، تو میں نماز پڑھوں، پھر نماز بھی گھر میں پڑھوں یا مساجد میں، تو دینی حوالے سے نماز پڑھنا تو واجب ہے، لیکن مخصوص مقامات پر پڑھنے سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا جا کے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھوں تو یہ مزید بہتر ہو سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو بھی بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے پناہ میں ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے پناہ میں ہو گیا تو پھر اسے کوئی مصیبت جو ہے کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس پر کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔
दूसरी चीज़ जो मुसीबतों को टालती है वो क्या है, वो है वालिदैन के साथ नेकी करना, चाहे वालिदैन जो है क्या है अच्छे हों चाहे बुरे हों। ठीक है, बर्रु आबाअकुम यबुर्रुकुम अबनाउकुम, हदीस में भी मिलता है अपने आबा के साथ नेकी करो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नेकी करेगी। और तीसरी चीज़ जो है वो है मुस्तहब्बी नमाज, रोज़े और कुरान की तिलावत करना। हम मुस्तहब्बी नमाज़ों और रोज़ों को तो आजकल मेरे ख्याल में काफ़ी हम दूर हो चुके हैं। मुस्तहब्बी नमाज तो चलो जमात के साथ हम अगर होते हैं तो मगरिबैन की नाफिला पढ़ ली, इशा की नफल पढ़ लिया, फजर की, ज़ोहरैन की नाफिला शायद हम नहीं पढ़ते होंगे। इसी तरीके से मुस्तहब्बी रोज़े हैं, हर महीने में मखसूस अय्याम में जिनमें रोज़े रखने, कुरान की तिलावत करनी है। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से रोका है हमें उनसे जो है क्या है वो परहेज़ करना होगा। अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो मुसीबतें आ सकती हैं, परहेज़ करेंगे तो मुसीबतें आने से पहले ही टल जाएंगी। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि हमें जो विर्द वजीफ़े बताए गए हैं, हमें जो नमाज के बाद की दुआएं बताई गई हैं, सुबह को नींद से उठने की दुआएं बताई गई हैं, सोते वक्त सोने से पहले की दुआएं बताई गई हैं, और इसी तरीके से जो है क्या है सुबह की दुआ है, शाम की दुआ है, ड्यूटी पे जाते हैं उसकी दुआ है, तो ये सब हमें जो है क्या है वो काम करने चाहिए। तो फिर यकीनन जो है क्या है हम उन मुसीबतों से बच सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो बंदा मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ लेगा तो फिर जो है वो मुसीबत में पड़ जाएगा, और वो क़यामत के दिन जो है हम उसे अंधा उठाएंगे, यानी क़यामत के दिन गोया कि वो अंधों वाली कैफियत में होगा। तो इसलिए जो है क्या है हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो फिर जो है क्या हम जनाब ये आमाल करें, यकीनन हम उस मुसीबत से बच सकते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको मुसीबतों से बचाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।